بلا حساب کتاب کے داخل ہونے والے بھی خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں آیا شروع آیات میں کہ سب ایک میدان میں ایک زمین پر جمع ہوں گے، جو زمین ایسی ہوگی کہ جس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اونچ نہیں، کوئی نیچ نہیں، کوئی موڑ نہیں، بالکل ہموار۔ فینادی منادن فیقول، سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا، این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے خوابگاہوں سے ان کے کمر اور ان کی پیٹھ الگ رہتی تھی، بستروں سے الگ رہتی تھی، تھوڑی دیر سو جاتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، عاجزانہ باتیں کرتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے۔ بڑا سنہرا وقت ہے اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا سنہرا وقت ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں، بالکل یکسوئی، اللہ بندوں کی طرف متوجہ۔ اب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ اللہ تو ندا لگا ہی رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من مبتلا فاعافی بہ، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دے دوں، حل من مسترزق فارزق بہ، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا، اور خود اللہ فرماتے، فرشتے بھی نہیں کہ بھئی پی اے اور اسسٹنٹ کہ جناب موجود ہے اور ان کے پی اے اور اسسٹنٹ آواز لگا رہے ہیں کہ صاحب سے آ کر کے فائدہ اٹھا لو، سگنیچر کروا لو، صاحب اپنی آفس میں بالکل سگنیچر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو بھی اپنی فائل لے کر کے آئے گا آج ان کی فائل پر سگنیچر ہو جائیں گے۔ پی اے اور اسسٹنٹ بھی نہیں، ارحم الراحمین احکم الحاکمین خود اعلان کر رہا ہے، تو وہ تو بندوں کی طرف ہے ہی متوجہ۔ اب بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ تو یہ فینادی منادن فیقول این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر حالات اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ خود گناہ کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، اس لیے اللہ کی پکڑ ہے۔ اور اسی جگہ پر حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے عذاب اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والے نہیں رہے۔ اپنی حاجات کے لیے تو روتے ہیں، بیمار ہے تو روئے گا، پریشان حال ہے تو روئے گا، رزق کی تنگی ہوگی تو روئے گا، اور حالات ہوں گے تو روئے گا، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے والا کہ اللہ زبردست عظمت والی ذات ہے،
اس کے عذابات بڑے بھیانک اور بڑے سخت ہیں. اس کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے روئے، قبر کے عذابات کو یاد کر کے روئے، جہنم کو یاد کر کے روئے، اللہ کے خوف کو، اللہ کی عظمت اور جلال کو یاد کر کے روئے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے اپنے فضل سے، ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرما دے اپنے فضل سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. یہ اعلان سن کر کے میدان محشر میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑے ہی ہوں گے. اللہ ان تھوڑوں میں ہمیں بنا دے. ضرورت ہے. آج تہجد ہماری زندگیوں سے نہیں ہے، زندگیوں میں نہیں ہے. ایک وقت تھا مدینہ منورہ میں راتوں کو نکلتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کھڑی ہوئی اور کھڑی پڑھتی رہی، قرآن پڑھتی رہی. صبح صادق ہو گئی، پتہ نہیں چلا. ایک ہی رکعت میں صبح صادق ہو گئی، پتہ نہیں چلا. وہ ذوق اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ دلوں میں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دلوں پر زنگ دور کر کے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ تیرے سامنے اٹھ کر کے راتوں کو تہجد پڑھنے والا ہمیں بنا، راتوں کو استغفار کرنے والا بنا. المستغفرین بالاسحار کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. راتوں کو اٹھ کر کے اخیری حصے میں یہ لوگ اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون. المستغفرین بالاسحار. ہم لوگ راتوں کو دیر سے سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی ہماری صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. راتوں کو جلدی سو کر کے راتوں کو جلدی اٹھنا دماغی صحت اور جسمانی صحت کی بھی علامت ہے اور دل کے پاکیزہ ہونے کی بھی علامت ہے. سورہ مزمل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تہجد میں اٹھنا اپنے نفس کو رام کرنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اور نفس کو کچلنے کے لیے بڑا مؤثر طریقہ ہے. اشد وطئا واقوم قیلا. اشد وطئا، دل کو، نفس کو روندنے میں، نفس کو کچلنے میں، خواہشات نفسانیہ کو مغلوب کرنے میں اشد وطئا قرآن کہہ رہا ہے. ہم آج خواہشات کے پجاری بن گئے ہیں. جو دل میں آیا چاہت ہوئی اسے پوری کرنے کے ہمارے جذبات ہیں. کوئی کم ہوگا، کوئی زیادہ ہوگا. جن کی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی ہے ان کی طرف ہماری نظریں نہیں ہیں. آج امت کا کتنا کثیر طبقہ. آج ہی میرے گھر ایک عورت آئی تھی، عجیب اس کا حال سنا تو میں گھر والوں نے مجھے سنایا اور کھاتے وقت سنایا. پھر اس کے بعد گھر والوں نے دوسری ایک عورت کا مسئلہ پوچھا. میں نے کہا ابھی مسئلہ مت پوچھو. اس کا حال سن کر کے واقعہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کس حال میں لوگ زندگی گزار. پردہ نشین عورت، عزت نفس اس کو اتنی وحالی میں جانتا ہوں. زندگی بھر مصیبتوں میں گزری ہے، زندگی بھر. شوہر کی نعمت اللہ نے چھین لیے جوانی میں. شوہر تھے تو بھی کچھ نہیں کماتے تھے، یہ بیوی سب کچھ محنت کر کے کماتی تھی. وہ شوہر کی نعمت بھی، پھر بھی شوہر کی نعمت ہے چاہے کچھ بھی نہ کرے.
وہ نعمت بھی چھین لی گئی. بچے کو پالا پوشا، بچہ عالم بنا بہت زبردست محنت کر کے. بچی کو طلاق ہو گئی. اب بچے کی شادی کے بعد بہو یہ چاہتی ہے کہ ہم الگ رہ رہے ہیں. کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا. واقعات میں دوپہر کو اتنا متاثر ہوا کہ میں نے گھر والوں کو مسئلہ پوچھا. میں نے کہا ابھی مسئلہ مت پوچھو، میرا ذہن، امت کے حالات اتنے پریشان کن ہے، امت اتنی پریشانی میں حالات، اور ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں. آج ہی کا واقعہ ہے. اور ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، جبکہ قرآن نے نقل کیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کہ جیسے معبود کی ہر بات مانی جاتی ہے، وہ اپنی خواہش کی ہر بات کو مان کر کے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنائے ہوئے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے خواہش کا پجاری. اس لیے بہت ہی حالات اللہ کے ہاں، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ، اور روایتوں میں ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا، وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ آپ تو سب کو کھلانے والے، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھلایا ہوتا مجھے کھلانے کے برابر تھا. میں ننگا تھا تو نے مجھے نہیں پہنایا، اے اللہ کیسے آپ ننگے ہو سکتے؟ میرا فلاں بندہ اس کے پاس لباس نہیں تھا، اس کی حاجت کو تو پوری کرتا، وہاں تو مجھے پاتا. تو میں پیاسا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا. وہ بندہ کہے گا آپ کیسے پیاسے ہیں؟ کہ فلاں بندہ کی پیاسے جان چلی گئی تھی، اس کو پلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا. روایتوں میں ہے. عبادات کے مقابلے میں یہ چیزیں آگے بڑھے گی. اس لیے تھوڑا اللہ کی طرف رجوع ہونے کی، اگر دلوں پر قفل اور تالے لگے ہوئے معاصی کی بنیاد پر اور دل پورے کالے ہو چکے ہیں تو ہمیں اپنے علاج کی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے اسی حال میں دنیا سے جانا ہوا کہ دل کالے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، کہ تھوڑے لوگ اس لوگوں کے درمیان سے نکلیں گے. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. ثُمَّ يُؤْمَرُ لِسَائِرِ النَّاسِ بِالْحِساب، پھر حساب شروع ہوگا اور سب کے حسابات کا حکم دیا جائے گا اور حساب شروع ہوگا. تو یہ تہجد پڑھنے والے بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. صرف رمضان کی حد تک نہیں کہ رمضان ہے اس لیے تہجد پڑھ لی، رمضان کے بعد بھی پورا سال. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ شب قدر پورے سال میں رہتی ہے. جو پورے سال رات کو عبادت کرنے کا مزاج بنائے گا اس کو شب قدر ملے گی. گرچہ جمہور کا قول یہ نہیں ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بھی زبردست صلاحیت کے مالک ہیں. یہی قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ شب قدر پورے سال میں پھرتی ہے. تو ایک تو یہ لوگ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے.